السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم ذکر کریں گے اس انسان کا جن کی زندگی ہمارے لیے بہت سارے سبق سکھا جاتی ہے۔ حضرت حر بن یزید ریاحی، جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ہاں، یہ وہی حر ہیں کہ جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین کا راستہ روکا۔ یہ وہی حر ہیں کہ جو 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کے مقابلے میں آئے۔ یہ وہی حر ہے کہ جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین کو کوفہ کے بدلے میں کربلا کی طرف لے جانے کا راستہ آپ نے دکھلایا۔ یہ وہی حر ہے کہ جو امام عالی مقام امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن دیکھیے کہ قسمت کس طریقے سے کروٹ بدلتی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو کربلا کے میدان میں جب روکا گیا تھا، محرم کی 2 تاریخ کو آپ نے پڑاؤ کیا تھا، لیکن امام عالی مقام امام حسین کے خطبے کو سن کر کے، آپ کی باتوں کو سن کر کے، حر وہ بڑا دل میں بے چین رہا کرتا تھا کہ نہ جانے کیسی بے چینی ہے، دل کو قرار نہ آتا تھا۔ آخرکار جب 8 محرم الحرام، 9 محرم الحرام، 9 محرم کو جب دیگر لشکر بھی حر کے لشکر کے ساتھ جڑ گئے تھے، جس میں عمر ابن سعد اور شمر لعین اور دیگر جتنے بھی تھے ملعون سب آ کر کے مل گئے تھے، تو پھر 9 محرم کو یہ طے کیا گیا کہ کل صبح میں فیصلہ ہونا ہے، اب کوئی بات اب نہیں ہوگی، کل امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ حر کو پتا تھا کہ اب یہاں پر قتل ہونا ہے، یہاں پر ان کو شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی تو حر نے کہا کہ ہم تو یہاں پر راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں پر قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے۔ کہا تم اپنا کام کرو۔ اب یہ بے چینی حر کو اور زیادہ بے قرار کرنے لگی۔ اب کیا کیا جائے؟ صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام حسین کے پاس آ کر کے حر کہتے ہیں کہ اے امام، میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو کربلا تک لے آیا ہوں، لیکن کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، اگر تو اپنے کیے پر شرمندہ اور ناداں ہے تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ امام علی مقام حر کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیتے ہیں، اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں، اور حر فرماتے ہیں کہ امام، آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہے، تو اب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں، کیونکہ حر کو پتا تھا، حر کو معلوم تھا کہ یہاں پر موت کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے۔ کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے نام پر قربان ہوگا۔ راہ خدا میں امام حسین کے نام پر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے سب سے پہلے سپاہی حضرت حر بن یزید ریاحی، حضرت حر ہے کہ جو سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، جاتے ہیں میدان میں جا کر کے پھر وہاں پر حضرت حر کو لالچ دی جاتی ہے، حر تو تو ہمارا سپاہی ہے، ہمارے ساتھ میں آیا تھا، اب بھی چلا، تجھے یہاں پر مال و دولت عطا کیا جائے گا، تجھے دنیاوی حکومت عطا کی جائے گی، تجھے بادشاہت عطا کی جائے گی، تجھے مال و زر عطا کیا جائے گا۔ حر وہاں پر میدان کارزار میں کہتے ہیں کہ ارے تو یہ دنیا کی بات کر رہا ہے، میں تو آخرت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ جہاں ایک طرف جہنمیوں کی صف ہے، ایک طرف جنتیوں کی صف ہے، جہنمیوں کی صف میں تو ہے، جنتیوں کی صف میں میں ہوں۔ حضرت حر وہاں پر فرماتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، امام علی مقام نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہاں پر میدان کارزار میں آپ جنگ لڑتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے 200 افراد کو تنہا، یا ایک روایت میں آتا ہے 120 افراد کو
120 لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، حر نے تنہا 120 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر آپ خدا کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ جب آپ پر وار ہوتے ہیں، آپ شہادت کی منزل کو پا لیتے ہیں، امام عالی مقام جاتے ہیں، اپنے گود میں ان کا سر رکھتے ہیں، حر کا سر اپنی گود میں امام عالی مقام رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حر، تو نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی تجھے بخش دے گا یا نہیں، تیری معافی ہوگی یا نہیں، تو جہنم سے آزاد ہوگا یا نہیں؟ حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ یہ حسین تیری ضمانت لیتا ہے کہ اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ حضرت حر کی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم کہ وہاں پر اتنا بڑا لشکر جرار، اتنے سارے لوگ وہاں پر موجود، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہدایت صرف حر کو ملی؟ ان یزیدیوں میں سے ہدایت پانے والے اگر کوئی تھے تو وہ تنہا حر۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کر کے چلتا ہوں، پیچھے لے کر کے چلتا ہوں کہ امام عالی مقام کا جب راستہ حر نے روکا تھا تو امام حسین نے حجت طلب کی تھی کہ اے حر، میں یہاں پر کوفیوں کے کہنے پر آیا ہوں، ان کے خطوط دکھلائے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے نہ بڑھے کوئی بات نہیں، کہیں اور جانے کی اجازت دے دے، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ لیکن راستہ روکا تھا، منع کر دیا کہ نہیں جانے دے سکتا۔ جب بات بڑھ گئی تو امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا تھا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ عرب والوں کے نزدیک گالی سے بھی بدتر تھا۔ حضرت حر کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اے امام، اے حسین، یہ بات میں آپ کی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ کی والدہ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میری ماں آپ کی ماں کی جیسی نہیں ہے۔ میری ماں ایک دنیاوی عام عورت ہے اور آپ کی ماں خاتون جنت ہے، اس لیے میں آپ کی ماں کے لیے یہ بے ادبی والا جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو حر کی یہ بات پسند آ گئی، یہ بات پسند آ گئی کہ جس نے سیدہ کائنات کی نام کی تعظیم کی ہے وہ بھلا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ غلام حسین بن کر کے جنت میں جاتا ہوا دکھ رہا ہے۔ سیدہ کائنات کے نام کی تعظیم کی تھی حر نے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے یزیدی تھے، لیکن یزیدیوں میں سے کسی کو ہدایت نہ ملی، تنہا حر کی ذات ہے جنہیں وہاں پر ہدایت مل رہی ہے۔ یہ سیدنا حر کی ذات ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید واقعات بھی بیان کیے جائیں گے، ایک ایک فرد کا جن کا جتنا ممکن ہو سکے گا اتنا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا سارا کارنامہ، ان کی شہادت بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں سیدہ کائنات کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کے نام کی تعظیم کرنے والا اور پنجتن پاک کا غلام بنائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔